طٰہٰ ایک متقی نوجوان ہے۔ اس کی والدہ بیمار ہو گئیں تو وہ اسے پرائیویٹ ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ اور ایکس رے کے بعد انہیں 3 دن کے لیے داخل کر لیا۔ انہوں نے اسے کاؤنٹر پر 5000 مصری جنی جمع کرانے کو کہا، چنانچہ وہ کاؤنٹر پر گیا اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ایک لڑکی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی باری آئی تو اسے جیب میں اپنا بٹوا نہ ملا۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کی طرف سے ادائیگی کر دیتی ہوں، بعد میں آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن طٰہٰ اپنی ماں کا حال دریافت کرنے گیا اور رقم عورت کو واپس کر دی۔ خاتون نے اس سے بتایا کہ اس کا بٹوا اسٹور روم میں پڑا ہے لیکن اس میں پیسے نہیں ہیں۔ اس نے پیسوں کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی بلکہ عورت کی خوبصورتی میں ہی مہو رہا۔ اگلے دنوں میں اس نے خاتون سے بات شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور اس کی 1 سال کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور اپنی والدہ کی بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر لے کر آئے گا۔ خاتون نے مسکرا کر اپنا پتہ دے دیا۔ اس کی والدہ کے صحت یاب ہونے کے بعد طٰہٰ اور اس کے اہل خانہ اس خاتون کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ دونوں خاندانوں میں علمی اور مذہبی معاملات میں بہت فرق ہے۔ خاتون کے نوجوان بھائی ان پڑھ اور گنوار تھے، وہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے اور نماز کا اہتمام بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی بہنیں نہایت ہی برے انداز میں ہنستی ہیں، لیکن اس کے باوجود طٰہٰ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اور دعائے خیر کرنے پر اصرار کیا، حالانکہ ان کے گھر والوں نے اس عورت کو رد کر دیا تھا۔ جب طٰہٰ اور اس کے گھر والے اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور نصیحت کی کہ یہ عورت ان کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتی اور اگر وہ اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس سے مستقبل میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسے ایک نیک لڑکی تلاش کرنی چاہیے جو ایک اچھے گھرانے سے ہو اور جو اس کے ساتھ موافقت کرے، لیکن طٰہٰ اپنے مطالبے پر اٹل تھا۔ طٰہٰ کے بھائی نے دیکھا کہ وہ اس عورت میں اتنا مہو ہو چکا تھا تو وہ خاتون کے طلاق یافتہ شوہر کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس نے اسے طلاق کیوں دی اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس کیوں رکھ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک متقی آدمی ہے۔ پتہ چلا کہ اس خاتون نے خود ہی طلاق مانگی تھی جب اس نے اسے اپنے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کو کہا تھا، لیکن اس نے بیٹی کی دیکھ بھال کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مادر پرست تھی اور دولت کی فراوانی کے خواب دیکھتی تھی اور اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کے خوابوں کے تعاقب میں حائل ہوگی۔ طٰہٰ کا بھائی طٰہٰ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی اس خواہشات کی پیروی نہ کرے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس نے اسے قرآن پاک کی وہ آیات یاد دلائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ طٰہٰ نے اپنے بھائی کی نصیحت پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی خواہش پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بغیر ملاقات کے ہسپتال چلا گیا تاکہ عورت کے ساتھ منگنی کی تاریخ کے آگاہی کر سکے۔ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پولیس اس خاتون کے اوپر چوری کے الزام میں گرفتار کر کے اس کو لے جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک ملازم نے اعتراف کیا ہے کہ خاتون نوجوان سے چوری کرنے کے کہتی تھی تاکہ وہ انہیں پھنسا سکے اور وہ ماضی میں بھی کئی بار فراڈ کر چکی ہے۔ طٰہٰ پریشان ہو کر ہسپتال سے نکل گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے معذرت کی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس دھوکے سے محفوظ رکھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون